اپنے دائیں بائیں کی دنیا پر ذرا غیر جانبداری سے غور کیجیے اور سوچئے کہ جب انسان کو پیدا کیا گیا تو فرشتوں نے انسان کے اوپر جو اعتراض اٹھایا، تو کیا انسان اپنے ایٹیچیوڈ سے ثابت نہیں کر رہا کہ وہ فرشتوں کا اٹھایا ہوا اعتراض درست تھا؟ سورہ بقرہ کی 30، 31، 32 یہ 3 آیات دیکھ لیجئے۔ خدا کہتا ہے کہ جب میں نے فرشتوں کو بتایا کہ میں تم سے بہتر ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، بہتر ان اے سینس کہ بھئی ان کے پاس جو ہے وہ فری ول ہوگی، یعنی وہ صاحب ارادہ و اختیار ہوگا، تو یہ جو ہے اتھارٹی پہلے کسی کے پاس نہیں تھی۔ تو فرشتوں نے آگے سے کہا کہ یا اللہ، جب تو اسے یہ اختیار دے گا تو کیا یہ کرپشن نہیں کرے گا؟ اور اس کرپشن سے کیا خونریزی نہیں دنیا کے اوپر برپا ہوگی؟ کرپشن کا تو میں آپ کو مطلب پہلے بتا چکا ہوں نا، کہ کرپشن مس یوز آف اتھارٹی کو کہتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ جو فری ول کی جو اتھارٹی اس کو ملی ہوئی ہے، یہ تو اسے مس یوز کرے گا، جب یہ اسے مس یوز کرے گا تو پھر جو ہے وہ یہ ایک دوسرے کے گلے انسان کاٹیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہر طرف خون ریزی کا عالم ہوگا۔ تو اپنی دنیا پر میں نے آپ کو اسی لیے گزارش کی کہ نظر دوڑائیے اور دیکھیے کہ کیا ویسے ہی نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو گزارش کروں کہ جب فرشتوں نے یہ اعتراض کیا تو خدا کہتا ہے کہ پھر اس نے فرشتوں کو یہ کہا کہ نہیں، میں اسے ایک ایسی چیز دوں گا کہ جس کے ذریعے یہ اس بات کا فیصلہ کر سکے گا کہ فری ول کو مس یوز کرنے میں صرف دنیا کا ہی نہیں بلکہ اس کا اپنا بھی نقصان ہے۔ اور یہ سورہ دہر کی 2 نمبر 3 نمبر آیت دیکھ لیجئے، 1 نمبر آیت بھی دیکھ لیجئے۔ وہ پہلے انسان تو ذکر کے قابل ہی نہیں تھا، اور پھر اللہ نے انسان کو جو ہے وہ دیکھنے سننے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اور پھر اس کے دونوں راستے دکھا دیے، اچھا بھی اور برا بھی۔ تو اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ گریٹفل ہو، یعنی وہ اچھے راستے پر چلے، یا ناشکرہ ہو اور برے راستے پر چلے۔ تو یعنی انسان کو دیگر مخلوقات سے جو برتری بنیادی طور پر صرف جو انٹلیکٹ اور ریزن کی وجہ سے حاصل ہے۔ دیگر مخلوقات کے پاس فری ول نہیں ہے۔ سورہ نحل کی 49 نمبر آئے دیکھ لیجئے کہ بھئی یہ تو اس حکم کے پابند ہیں جو خدا انہیں دیتا ہے، یہ منمانی کر ہی نہیں سکتے، اپنی مرضی کے راستے پر یہ چل ہی نہیں سکتے، کہ جو ان کی تقدیر کا نوشتہ ہے اس میں خدا نے کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں ہے۔ It has not been given to the sun to overtake the moon, neither does the night overstrip the day۔ کیونکہ انسان سے پہلے فری ول تو صرف خدا کے پاس تھی۔ تو جب انسان کو خدا نے فری ول دی تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے نا کہ خدا جو ہے وہ فری ول کیسے استعمال کرتا ہے، اور اسی طرح سے ہمیں بھی فری ول استعمال کرنی ہوگی۔ اسی کو خدا پر ایمان لانا کہتے ہیں۔ تو بھئی آپ ذرا نظر دوڑائیے کہ کیسے یعنی یہ قاعدے اور قانون کے مطابق سارا یہ حیران کن قسم کا نظام جو ہے، میں نے ایک ولاگ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا اس کائنات کے بارے میں، کہ کیسے حیران کن طریقے کے ساتھ یہ کارگاہ ہستی چل رہی ہے ایک نپے تلے انداز میں، اور یہ جو لاز آف نیچر ہیں ان کو جو ہے وہ خدا جو کلمت اللہ اور سنت اللہ کہہ کر پکارتا ہے۔ اور کتنی مرتبہ میں نے آپ کو یہ بتایا، یہ آیت سنائی کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کا قانون کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ فار یو شیل ناٹ فائنڈ اینی چینج ان دی کورس آف اللہ۔ تو دیکھیے، پہلی چیز تو سیکھنے کی یہ ہے کہ ہمیں بھی قاعدے اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے۔ اگر ہم قاعدے اور قانون کے مطابق نہیں چل رہے، اس کا مطلب ہے ہم نے خدا کو آئیڈیلائز نہیں ہم نے کیا ہوا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ انسان کو کیوں تمام مذاہب کے مطابق انسان کو جو ہے اس سوسائٹی سے کیوں نکالا گیا جہاں وہ بڑی خوشی کی زندگی گزار رہا تھا، جسے ہم بہشت کہتے ہیں، اسی لیے کہ اس نے وہاں پر جو اس کی فری ول تھی اس کو مس یوز کیا تھا، خدا کی بات نہیں مانی تھی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اس سے پوچھا خدا نے کہ کیوں تم نے یہ اپنی اتھارٹی مس یوز کی، تو وہ شیطان سے بھی سوال کیا اور انسان سے بھی کیا۔ تو شیطان نے کہا کہ میں تو جو کچھ تو نے میری تقدیر میں لکھا اس کا پابند ہوں، میں غلطی کر کیسے سکتا ہوں، میں تو کرتا ہی وہی ہوں جو تو مجھ سے کرواتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ تو غلطی ہی نہیں مان رہا، تو یہ کیسے ٹھیک راستے پر چلے گا۔ لیکن انسان جو تھا اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ میں مانتا ہوں یہ میری غلطی تھی۔ تو اب بالعموم
یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب انسان نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، حالانکہ اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کیا، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اس جو تم نے غلطی کی ہے اس کی تلافی تم نے کرنی ہے، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ تو اب تم جو ہے وہ زمین کے اوپر جاؤ اور وہاں اسی طرح کی سوسائٹی قائم کر کے دکھاؤ کہ جس طرح کی سوسائٹی سے تم جو ہے نکالے جا رہے ہو۔ اگر تم نے اس طرح کی سوسائٹی قائم کر لی تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی اور تم دوبارہ اسی سوسائٹی میں آ جاؤ گے جہاں سے تم ابھی نکالے جا رہے ہو۔ تو اب یہ جو دنیا میں ہم نے جو ہے وہ ایک اس طرح کی سوسائٹی قائم کرنی ہے، یعنی پیراڈائز لائک اسٹیٹ، تو وہ کیسے قائم ہوگی؟ اس کے 4 اصول اللہ تعالیٰ نے بتائے، اور یہ صرف قرآن میں نہیں، تمام مذاہب میں یہ 4 اصول درج ہیں۔ اور میری جو نئی کتاب ہے جس کا ڈرافٹ میں نے مکمل کر لیا ہے، بس ابھی میں نے سوچا تھا کہ میں 4-6 مہینے بریک کروں گا اور اس کے بعد دوبارہ اس کی پروف ریڈنگ کر کے اس کو پبلشنگ کے لیے بھیجوں گا، ایپس ڈیوینا سرچنگ فار لاسٹ پیراڈائز۔ تو اس میں نے جو ہے وہ تمام مذاہب سے، تمام مذاہب سے مراد جو بڑے مذاہب ہیں جتنے، تو ان کو میں نے پڑھا اور مجھے حیرت ہوئی کہ وہ ان سب کے مطابق وہی 4 اصول ہیں کہ جن کے اوپر اگر آپ سوسائٹی قائم کریں گے تو وہ دراصل آپ کی جو ہے وہ پیراڈائز لائک اسٹیٹ ہوگی۔ اور ایون کہ کارل مارکس جو کوئی مذہب کا اتنا قائل نہیں تھا، تو اس نے بھی جو اس کی جو ایک آئیڈیل اسٹیٹ تھی، اس کے یہی خد و خال بتائے جو تمام مذاہب بتاتے ہیں۔ وہ 4 اصول ہیں، کون کون سے؟ پہلا کیا ہے جی؟ یونیورسل بردرہڈ، دوسرا کیا ہے؟ میوچل رسپیکٹ، تیسرا کیا ہے؟ رول آف لا، اور چوتھا کیا ہے؟ میریٹوکریسی۔ کاش ہم یہ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صاحب ارادہ و اختیار بنایا، یعنی جو ہمیں فری ول دی، تو ہماری یہ فری ول در اصل ایک 2 دھاری تلوار ہے، یعنی اس کے ایک طرف خوف ہی خوف ہے، دکھ ہی دکھ ہے، اور دوسری طرف نہ خوف ہے نہ دکھ ہے۔ یعنی ہماری جو فری ول ہے اس کے ایک طرف جہنم ہے اور دوسری طرف جنت ہے۔